جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سلسلہ ہے علم و آگہی کا کوئی سیگمنٹ ہے ہمارا، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں 3 پارٹیسپینٹس. اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے کہ اپنے اس مقابلے کا آغاز کریں گے، ہم اپنے پارٹیسپینٹ کی جانب چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کا تعارف کیا ہے. جی سب سے پہلے آپ مجھے اپنا نام بتائیے گا. السلام علیکم. محمد ذاکر، شعبہ اردو جامعہ کراچی سے. کیا نام ہے؟ محمد ذاکر، شعبہ اردو جامعہ کراچی سے. محمد ذاکر، شعبہ اردو جامعہ کراچی سے. ٹھیک ہے جی، آپ بتائیے گا. محمد طاہا خان محمد طاہا خان فرام کراچی یونیورسٹی. فرام کراچی یونیورسٹی. اوکے، آپ بتائیے گا. جی اصغر علی، فیڈرل اردو یونیورسٹی. اصغر علی، فیڈرل اردو یونیورسٹی. ٹھیک ہے ناظرین، یہ 3 ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں. ان سے 3 سوالات کیے جائیں گے، اور پہلے مرحلے میں اور اس کے بعد دوسرے مرحلے میں پھر سے 3 سوالات کیے جائیں گے. آپ کو بتاتے چلیں کہ جو پارٹیسپینٹ زیادہ سوالوں کے درست جواب دے گا وہ ہوگا ہمارا فاتح. سب سے پہلے ہم اپنے پہلے پارٹیسپینٹ کی جانب چلتے ہیں. آپ سے میرا پہلا سوال ہے، مجھے بتائیے گا سورہ توبہ کن 2 ناموں سے مشہور ہے؟ آپشن دے سکتے ہیں؟ آپشن تو بس ایک ہی اور نام ہے نا، ایک تو سورہ توبہ میں نے بتا دیا ہے، دوسرا نام کیا ہے سورہ توبہ کا؟ ایک شب بھی آتی ہے اس نام کی. برات. بالکل درست ہے، برات یعنی بریت. اور ناظرین یہ ان کا یہ سوال جو ہے یہ درست ہوتا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اس مرحلے میں دوسرے کوشچن کی جانب. مجھے بتائیے گا منافقین کی بنائی ہوئی مسجد زرار کو ڈھانے کی جو ہدایت قرآن پاک میں آئی ہے وہ کس سورہ میں آئی ہے؟ سورہ منافقین. نہیں، مجھے افسوس ہے، جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے سورہ توبہ میں ہی آئی ہے. اب آپ سے تیسرا اور آخری سوال ہے. مجھے بتائیے گا قرآن کی روح سے جب پریشانی ہو اور حل سمجھ میں نہ آئے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ پریشانی ہے، حل نہیں سمجھ میں آ رہا، کیا کرنا چاہیے؟ کس چیز سے مدد لینی چاہیے؟ کوئی ایک چیز بتا دیں. پریشانی ہو رہی ہے آپ کو، اب قرآن کی روح سے اگر آپ پریشان ہو، آپ کو حل نہ نظر آ رہا ہو، تو کس چیز سے مدد لیں گے؟ کیا کریں گے؟ کیسے مدد حاصل ہوگی؟ قرآن کو پڑھنے کے بعد کوئی چیز سمجھ نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں، قرآن کی روح سے اب آپ کی سمجھ میں آ گیا قرآن، تو کیا کرنا چاہیے جس سے انسان کو مدد ملے اور پریشانی دور ہو؟ کیا کرتے ہیں آپ پریشانی میں، مشکلات میں کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں. دعا کیسے کرتے ہیں؟ مجھے افسوس ہے جواب غلط ہوتا ہے. صحیح جواب ہے صبر اور نماز سے مدد لینی چاہیے. نماز سب سے بڑھ کے، نماز بول دیتے تو. 3 سوال آپ کے ہو گئے، ایک سوال کا آپ نے درست جواب دیا ہے. اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے پارٹیسپینٹ طاہا کی جانب. طاہا آپ تیار ہیں؟ جی سر. مجھے بتائیے گا کہ شاہ نجاشی کے دربار میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ بھیجا تھا تو تقریر کس نے کی تھی مسلمانوں کے نمائندے کے طور پہ؟ معاف کیجیے گا. آپشنز میں آپ کو دیتا ہوں: حضرت عمر فاروق، حضرت جعفر طیار، یا حضرت عثمان غنی. حضرت عمر فاروق. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہوتا ہے. صحیح جواب ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب میں آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہوں گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام شفیع بھی ہے، ٹھیک ہے؟ شفیع روز جزا کہتے ہیں. تو شفیع کے معنی کیا ہیں؟ شفیع کے کیا معنی ہیں؟ شفاعت کرانے والا. شفاعت کرانے والا بالکل درست ہے. اور یوں آپ کا دوسرا سوال جو ہے نا وہ درست ہوتا ہے. اور اب ہم بڑھتے ہیں تیسرے سوال کی جانب. مجھے بتائیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سورہ کو 2/3 قرآن کہا ہے؟ کس سورہ کو 2/3 قرآن کہا ہے؟ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ بالکل درست جواب ہے. اور یوں 2 سوالوں کے آپ نے درست جواب دیے ہیں. اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے تیسرے پارٹیسپینٹ کی جانب. 3 سوالوں میں سے 2 سوالوں کے آپ نے درست جواب دیے ہیں. جی آپ تیار ہیں؟ جی.
آپ سے میرا پہلا سوال ہے، مجھے بتائیے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے پہلے کس سورہ میں آیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے پہلے کس سورہ میں آیا؟ معاف کیجیے گا. جی کوئی آپشنس؟ میں آپشن دے دیتا ہوں، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ یا سورہ آل عمران. سورہ بقرہ. سورہ بقرہ بالکل درست جواب ہے، ایک سوال کا آپ نے درست جواب دیا. دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال کس مقام پر ہوا تھا؟ مکے میں ہی ہوا تھا. مکے میں. نہیں کس مقام پہ ہوا تھا؟ مقام کیا تھا؟ مکہ نہیں تھا، سفر پہ گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ، تو انتقال ہوا تھا. مجھے افسوس ہے آپ نہ بتا سکے، صحیح جواب ہے مقام ابوا. ابوا کے مقام پہ ہوا تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا ذکر ہے. تیسرا اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شق صدر کا واقعہ کب پیش آیا تھا؟ یعنی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام کہاں تھا جب شق صدر کا واقعہ پیش آیا؟ شق صدر پتہ ہے آپ کو کسے کہتے ہیں؟ صدر کہتے ہیں دل کو، شق کہتے ہیں کاٹنے کو. شق صدر جو ہے وہ بیسیکلی سینے کو چاک کر کے، سینہ اتھر کو چاک کر کے دل مبارک کو صاف کرنے کی بات کی گئی ہے، جو کہ علم نشرہ میں بھی آئی ہے. مجھے افسوس ہے آپ نہ بتا سکے، صحیح جواب ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. بہرحال آپ نے 3 میں سے 1 سوال کے جواب دیے، آپ نے بھی 3 میں سے 1 سوال کا، اور طٰہٰ نے 3 میں سے 2 سوالوں کے درست جواب دیا. اب ہم بڑھتے ہیں، ہمارے جو پہلے پارٹیسپینٹ ہیں ان کی جانب پڑھنا چاہیں گے اور آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا حضرت سلیمان کا ذکر سب سے پہلے کس سورہ میں آیا ہے؟ سورہ انبیاء. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے، صحیح جواب ہے سورہ بقرہ. حضرت سلیمان علیہ السلام کی کیا خاصیت تھی؟ کن مخلوقات پہ حکمرانی کیا کرتے تھے؟ وہ جن و انس سب پر حکمرانی کیا کرتے، جن و انس پر، انچرن سب پر. درست فرمایا آپ نے. ایک سوال آپ کا اور درست ہوتا ہے. اب مجھے بتائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام کیا تھا؟ ہارون. ہارون علیہ السلام بالکل درست جواب ہے. 2 سوالوں کے آپ نے درست جواب دے دیے اس راؤنڈ میں ماشاءاللہ. 3 سوالوں ٹوٹل 6 میں سے 3 سوالوں کا آپ نے درست جواب دیے. طٰہٰ آپ کی طرف آتے ہیں، آپ تیار ہیں؟ جی سر. مجھے بتائیے گا فرعون کے خوف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہاں چھپایا تھا؟ جی صندوق میں. صندوق میں چھپایا تھا. جی جی. اور وہ صندوق کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تالاب میں بہا دیا تھا، پانی میں، مطلب اس کو پانی میں بہا دیا تھا. صندوق میں چھپا کے پانی میں ان کو بہا دیا تھا. ٹھیک ہے، بالکل درست فرمایا آپ نے. میں آپ کا جواب درست مانتا ہوں. اور اب آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہتا ہوں. مجھے بتائیے گا کہ کعبے پر حملے کی نیت سے آنے والے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ آپشنس. کعبے پہ حملے کی نیت سے آنے والے بادشاہ کا نام کیا تھا جس نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ حملہ کیا تھا؟ مجھے افسوس ہے آپ نہ بتا سکے. صحیح جواب ہے ابراہا. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ سے دوسرا سوال کرنا، بلکہ تیسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا ابراہا کے جو لشکر ہے اس کا ذکر کس سورہ میں آیا ہے؟ مجھے افسوس ہے آپ جواب نہ دے سکے. صحیح جواب ہے جی سورہ فیل. سورہ فیل بالکل درست جواب ہے. ہاتھیوں کو ذکر ہے نا، فیل کا مطلب ہاتھی. تو یوں آپ نے 2 سوالوں کے درست جواب آپ نے دیے ہیں، اور یوں آپ نے ٹوٹل اس ہمارے مرحلے میں 6 میں سے 4 سوالوں کے درست جواب دیے. ٹھیک ہے جی. ہم بڑھتے ہیں اپنے آخری پارٹیسپینٹ کی جانب. مجھے بتائیے گا کہ سورت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ سورت کے لغوی معنی کیا ہیں؟
इशारा जी इशारा इशारा नहीं, मुझे अफसोस है जवाब गलत होता है। ये शहरपनाह या फैसल, और यूं आपने एक सवाल का जवाब आपका गलत होता है। और अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की जाने। मुझे बताइएगा सूरह नसर कुरान के किस पारे में आई है? पारे 30वें पारे सूरह नसर, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, 30वें पारे में आई है। अब आपसे तीसरा और आखिरी सवाल करना चाहूँगा, मुझे बताइए नसर के माने क्या हैं? मदद मदद, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और ये आपका हो गया इस तरह, आपने भी जो है ना वो 2 सवालों के दुरुस्त जवाब दिए, लेकिन आपकी टोटल 6 में से 3 सवालों के दुरुस्त जवाब दिए। तो यूं ताहा जो है ये पहले नंबर पे आए, आप दूसरे नंबर पे और आप तीसरे नंबर पे, और बल्कि आप दोनों ने 3-3 सवालों के दुरुस्त जवाब दिए। तो अब मैं यहाँ पे गिफ्ट हैम्पर्स देना चाहूँगा जी। ये बल्कि आपको दिया जाता है ये रूह अफ़ज़ा का गिफ्ट हैम्पर, और आपको दिया जा रहा है नेल्सन पेंट्स रंग ज़िंदगी का, और ये अजवा कुकिंग ऑयल एंड स्पाइसेस का गिफ्ट हैम्पर आपको दिया जा रहा है। नाज़रीन, इसी के साथ हमारा आज का ये क्विज़ कंपटीशन अपने अख्तिताम पर पहुंचता है। एक वक्फे के बाद दोबारा भी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए हमारी खुशी नशरियात, मुस्कुराता रमज़ान, डॉक्टर बुलंद इकबाल के नाम।